اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے باس بادل موت پر ایک بڑی پیاری دلیل دی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ارے تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ تم تو مردہ تھے. مردہ کا مطلب تمہارے جسم میں روح نہیں تھی، مردہ تھے تم. تمہارے جسم میں روح آ گئی، زندہ ہو گئے. جب تک روح نہیں آئی تھی تب تک مردہ تھے نا. جسم نے روح کو قبول کیا، جسم زندہ ہو گیا. پھر جسم سے روح نکل گئی، پھر مردہ ہو گئے. تو جیسے پہلے جسم میں روح نہیں تھی، روح آئی تو زندہ ہو گئے، ایسے ہی روح جسم سے نکلنے کے بعد تم جب مردہ ہو گئے پھر دوبارہ روح ڈال کر کے تمہیں زندہ کرنا یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ باس بادل موت کا کیسے انکار کرتے ہو تم؟ بڑی پیاری دلیل دی گئی. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کے لیے کافی ہیں، تو ایسی ہستی کیوں بنائے گا جو زمین میں فساد کرے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے جنات بستے تھے اور ان کی سرشت میں فساد تھا، لوٹ مار کرنا، فساد کرنا، خوریزی کرنا. اسی کے پیش نظر فرشتوں نے یہ کہا کہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو زمین میں فساد کرے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو آسمان سکھلا دیے گئے اور فرشتوں سے کہا گیا تو چلو ان کے نام بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا، پہلے فرشتوں سے کہا کہ چلو ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہمیں علم نہیں، جتنا تو نے سکھا دیا ہے اتنا ہمیں معلوم ہے. اس سے پتہ چلا فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، اللہ نے جتنا بتا دیا ہے بس اتنا ہی ان کو علم ہے. اس کے بعد حضرت آدم سے کہا گیا کہ تم ان کے نام بتاؤ، فوراً انہوں نے نام بتا دیے کہ یہ. اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا جس میں وہ شیطان بھی تھا، ابلیس، کی سجدہ کرو آدم کا. تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، یہ کھڑا رہ گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ سجدہ کیسا تھا، سجدے کی وجہ کیا تھی اور ابلیس کے انکار سجدہ کی وجہ کیا تھی؟ 3 امور تنقیح طلب ہے. تو جاننا چاہیے کہ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا. سجدہ عبادت نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا. اور در حقیقت اللہ کو تمام فرشتوں کے سامنے ابلیس کا کفر ظاہر کرنا تھا کہ یہ تمہاری صف میں جو یہ ابلیس ہے اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے. اب اس کو ظاہر کیسے کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ. سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، کھڑا رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے اس کا کفر ظاہر کر دیا کہ دیکھو تمہارے درمیان ایک مارے آستی تھا، اس کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا، تمہیں معلوم نہیں تھا، ہمیں علم تھا. اب اس کا کفر یوں ظاہر ہو گیا. تو سجدہ عبادت نہیں تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اطاعت تھی. اللہ کہے اس کو سجدہ کرو تو ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کا حکم دیکھنا ہے نا. وہ کیا کہہ رہا ہے کرنے کے لیے وہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو حکم دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا ہے. جو حکم دے سر تسلیم خم کر دو. سجدہ کرنا ہے چلو سجدہ کرو. تو یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا اور اللہ کے حکم کی اطاعت تھی. پتہ یہ چل گیا کہ فرشتے اللہ کے مطیع ہیں اور ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کا منکر. سجدہ کرانے کی وجہ انسان کی برتری کو ظاہر کرنا، تفوق کو ظاہر کرنا. کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. گویا آدمی بلند ہوتا ہے علم کی بنیاد پر. تو سجدہ کرانے کی وجہ کیا تھی؟ علم. اور انکار سجدہ کی وجہ کیا تھی؟ واستکبر.
استکبار، بڑا بننا، میں اس سے بڑا. گویا کہ کبر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور سامنے والے کو چھوٹا سمجھے، یہ ہے کبر، اس کو تکبر بولتے ہیں. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ وہ کافروں میں سے تھا، یعنی میرے علم میں وہ کافر تھا. اس کے بعد یہ تذکرہ ہے کہ آدم و حوا کو جنت میں ڈال دیا گیا اور کہا گیا اس درخت کے قریب مت جانا. درخت کا پھل کھا لیا دونوں نے. کہا گیا کہ تم لوگ جنت سے نکل جاؤ. تو ایک مرتبہ کہا گیا قُلْنَا اهْبِطُوا، پھر ایک مرتبہ ہے اہبطوا، دو مرتبہ ہے اترنا. یہ دو مرتبہ اترنا کائے کے لیے؟ تو پہلی مرتبہ اترنا یہ جنت سے نکلنے کے لیے، اور دوسری مرتبہ اترنا یہ دنیا میں مقیم رہنے کے لیے. اب دنیا میں جاؤ، پہلی مرتبہ اہبطوا اترو یعنی جنت سے نکلو، اور دوسری مرتبہ اہبطوا یعنی اب تم دنیا میں مقیم ہونے کے لیے چلے جاؤ. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جنت میں جو کمیونیکیشن کا طریقہ تھا وہ براہ راست تھا. اللہ براہ راست ان سے کلام کرتا تھا. لیکن اب جب دنیا میں بھیج دیے گئے تو حضرت آدم کو بڑا دکھ ہوا کہ جنت میں جو اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوتی تھی، یہ کمیونیکیشن جو براہ راست تھا، اب یہ ڈائریکٹ نہ ہو کر کے اب انڈائریکٹ ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری طرف سے ہدایت آئے گی، یعنی اب کلام جب تم سے ہوگا تو اب انڈائریکٹ ہوگا. جنت میں جو کمیونیکیشن کا طریقہ تھا وہ براہ راست تھا. اب دنیا میں جو تمہارے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن رہے گا وہ واسطے کے ساتھ ہوگا. اب یہاں سے فرشتے جائیں گے ہمارا پیغام لے کر کے، ڈائریکٹ ہم تم سے کلام نہیں کریں گے. الا ہے کہ کبھی کسی نے جیسے حضرت موسیٰ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام کیا، ایکسیپشن ہے وہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آدم سے خطا ہوئی تو انہوں نے توبہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھائے، ان کلمات کا ورد کر کے انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگی. اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. کہا فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. یہاں عیسائیوں کا رد ہے کہ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو وہ گنہگار نہیں رہ گئے. اب ضرورت نہیں کہ اللہ اپنے بیٹے کو بھیجے نعوذ باللہ اور وہ دنیا والوں کے گناہ اپنے کاندھے پر لے لے اور سولی پر چڑھ جائے، اس طرح تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. ارے جب باپ نے غلطی کی اور توبہ کر لی اور اللہ نے فرمایا فتابہ علیہ، اللہ نے توبہ قبول کر لی، توبہ جب قبول ہو گئی تو گناہ نہیں رہ گیا. اب جب گناہ نہیں رہ گیا تو جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ پیدائشی گنہگار کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ باپ نے توبہ جب کر لی تو اب وہ گنہگار نہیں رہ گیا. لہذا جب پیدا ہوں گے تو وہ گنہگار کیسے پیدا ہوں گے؟ لوگوں کا یہ کہنا کہ پیدائشی گنہگار ہوتا ہے انسان، اور اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے نعوذ باللہ اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس نے تمام انسانوں کے گناہ اپنے کاندھے پر لیے اور سولی پر چڑھ گیا. اچھا یہ بتائیے، انسان گناہ کرتا ہے، توبہ کر لے تو اب وہ گناہ سے پاک ہو گیا کہ نہیں؟ بولو، پاک ہو گیا کہ نہیں؟ پاک ہو گیا، یعنی اب اس کے نامہ اعمال کے اندر بھی وہ گناہ نہیں ہے، اور اب اس گناہ کے اوپر اسے سزا بھی ملنے والی نہیں ہے. تو گناہ سے پاک ہو گیا، پاک صاف ہو گیا. یہاں بھی انہوں نے توبہ کی اور بخش دیے گئے. کوئی بھی پیدائشی گنہگار نہیں ہوا. زیادہ یہ کہنا کہ کون ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے، وہ ناپاک کہاں رہ گئے؟ انہوں نے تو توبہ کر لی تھی. اس کے بعد تقریباً 10 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر کیے گئے، اور ان کی یکتیس شرارتوں کا ذکر ہے. اللہ نے 10 انعامات ذکر فرمائے، اور ان کی یکتیس شرارتوں کا. سب سے پہلا انعام دیکھیں کتنا عجیب و غریب انعام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی بار اس انعام کا ذکر فرمایا. کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. یہ کون سی نعمت ہے؟ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو. یہ میری نعمت کیا ہے جس کی وجہ سے تم جہانوں میں فضیلت والے ہو گئے؟ جانتے ہیں یہ نعمت کون سی تھی؟ حضرت ابراہیم